بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بغیر دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں دینا دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدلتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا صبر اور ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہی نہیں، لیکن یہ محض بس ہماری مختصر سی سوچ ہے۔ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں کہ جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ایسا لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے، اور معجزے تو مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے۔ تو تمہیں یقین رکھنا ہے، اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر وہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو پوری کائنات یاد کرتی ہے، اور جانتے ہیں کہ اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم انہیں پڑھیں اور ہماری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ ہم ان سے نصیحت لیں کہ کہانیاں عین اختتام پر بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ ہمیں انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہے۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے، اور جب وہ کن فرمائے گا تو سب بہترین ہو جائے گا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے نہیں رہو گے، پل بھر میں ہی تمہارا وقت بدل دیا جائے گا۔ تم سوچتے ہو کہ آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت وہ ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے آگے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اس کے سوا تمہارا کوئی اپنا نہیں، جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین کارساز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔
اللہ کے سامنے جتنا چاہے مرضی رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، جسے جو پسند ہو وہ لکھے۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو من پسند چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کو اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں بھی آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے۔ اس کی محبت بے شک نہ کرنا، وہ آزمائش میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہارا غلط نہیں چاہتا۔ اس کو تو تمہارا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ محبت تو اسی کی صفت ہے، وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا، وہ بھلا دعائیں خالی کیسے موڑ سکتا ہے؟ وہی تو سب سے زیادہ قریب ہے تمہارے، بس اسے کثرت سے یاد کرتے رہا کرو، وہی تمہارا اپنا ہے۔